بسم الله الرحمن الرحيم। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। मदीने से मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व नबियना व रसूलना व नबियना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिर्रसूलिहि वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ामिन आखर ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि
مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ واجب صدر عظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان سالان صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تمام برہانہ و اعظم شانہ کا شکر عظیم ہے کہ جس نے آج کی ان بابرکت ساعات میں ہمیں اپنے پاک گھر میں بیٹھ کر اپنے دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، خالق کائنات اللہ رب العزت تمام مخلوقات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور ذی روح چیزوں کا رازق بھی ہے۔ اس کی تقسیم، اس نے کس کو کیا بنایا اور کیوں بنایا، اس پر کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اعتراض کرے، اس لیے کہ اس نے جس کو جو بنایا صحیح بنایا، لیکن یہ بات تو ضروری ہے کہ اس نے ہمیں کوئی کیڑا نہیں بنایا، کوئی پتھر نہیں بنایا، کوئی درخت نہیں بنایا، انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا، تو اس بات پر اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کائنات میں، اسی زمین پر ایک ہی باغ کے اندر، ایک ہی پودے کے اوپر، ایک ہی شاخ پر پھول بھی ہے اور کانٹا بھی ہے۔ اس نے پھول کو پھول کیوں بنایا اور کانٹے کو کانٹا کیوں بنایا؟ پھول کو کانٹا کیوں نہ بنایا اور کانٹے کو پھول کیوں نہ بنایا؟ یہ وہ جانے اور اس کی حکمتیں جانے۔ لیکن اتنی بات تو ضرور ہے کہ پھول کانٹے سے بہتر ہے، پھول کانٹے سے بہتر ہے۔ ایسے ہی ایک ہی فیکٹری میں کپڑا تیار ہوتا ہے، اس کپڑے سے ایک تھان الگ ہوتا ہے اور وہ ایک دکاندار لے کے آتا ہے، ایک گاہک اس سے چند میٹر کپڑا لیتا ہے، کچھ کپڑے سے وہ اپنا سوٹ بناتا ہے اور جو تھوڑا سا پیس بچ جائے اس سے وہ قرآن مجید کا غلاف بنا لیتا ہے۔ اب کپڑا ایک ہے، اس کے
اسٹیچنگ کرنے والا درزی ایک ہے، لیکن جو کپڑا قرآن مجید کا غلاف بن گیا اسے ہر کوئی چومتا ہے۔ لیکن جو کپڑا سوٹ بن گیا، پہناوا بن گیا، سال 2 سال 2.5 سال 3 سال وہ پہنا جائے گا، اس کے بعد اسی کپڑے کو شوز صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تو اب صاف ظاہر ہے کہ جو غلاف بنا وہ اگر وہ سیدھا بھی ہو گیا تو اسے چوم کے آنکھوں سے لگایا جائے گا، اسے اچھی جگہ پہ رکھا جائے گا، اسے اونچے مقام پہ رکھا جائے گا، اسے کسی اچھی جگہ دفنا دیا جائے گا، لیکن اس کی بے حرمتی نہیں ہونے دی جائے گی۔ تو ایسے ہی یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اس نے کس کو کیا بنایا۔ اس وقت میرے سامنے جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ کچھ اسی قسم کا ہے کہ رب نے، اگر ہم مطالعہ کریں، تاریخ میں جھانکیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ہی گھر میں ایک وہ ہے جسے رب نے عزت دے کر محبوب کا غلام بنا دیا، اور اسی گھر میں ایک وہ بھی ہے کہ جو محبوب کے غلاموں کی تلوار کے نیچے آ کر کٹ کر جہنم میں جا گرتا ہے۔ یہ اس کی تقسیم ہے۔ لیکن جو خوش نصیب بنا، شکر ادا کرنا اس پر ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ 2 جمعۃ المبارک سے میں جنگ احد کے حوالے سے، اب ظاہر ہے کہ پورا واقعہ تو بیان ہو نہیں سکتا، اس کے لیے تو کم از کم 3-4 ماہ چاہیے، ایک جمعے کی نشست بھی اگر بیان کیا جائے تو، لیکن سیدھا کچھ باتیں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ اس جمعۃ المبارک پر آج کے لیے میرے ذہن میں جو شخصیت تھی اور ہے وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ وزیر الملائکہ، نوجوان، کریل نوجوان، شادی کی پہلی رات ہے، شب زفاف ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے اعلان ہوا کہ صبح جنگ کے لیے جانا ہے۔ مدارج نبوت کے الفاظ یہ ہیں کہ شادی کی پہلی رات تھی، صبح بیدار ہوئے، غسل کی حاجت تھی، ابھی ایک طرف سے سر کا کچھ حصہ دھویا تھا، مکمل غسل ابھی نہیں کیا تھا، ایک طرف سے تھوڑا سا سر کا کچھ حصہ دھویا، کانوں میں یہ آواز پڑ گئی کہ مصطفیٰ بلا رہے ہیں، آقا بلا رہے ہیں، پانی ادھر ہی چھوڑا، غسل بھی مکمل نہ کیا، کپڑے پہنے، تلوار اٹھائی، آقا کے ساتھ شامل ہو گئے، میدان جنگ میں آ گئے، اور کے میدان میں پہنچے، ابو سفیان پہ نظر پڑی رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ بعد میں ایمان قبول کر لیا تھا، لیکن اس وقت وہ لشکر کفار کے سپہ سالار تھے۔ نظر پڑی، اس نوجوان نے پیچھا کیا، حضرت حنظلہ نے رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کی سواری کا پیچھا کیا اور پھر اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ ابو سفیان زمین پہ آ گئے، ابو سفیان کو مارنا چاہتے تھے، حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اسود نے آ کر ان پر حملہ کیا اور تیر ان کی پیٹ سے پیچھے پیٹھ کی جانب نکل گیا۔
شہید ہو گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے غلاموں، جب جنگ مکمل ہو گئی، فرمایا میرے غلاموں میں اپنی چشم نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے غلام حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے صحابہ نے پورے میدان جنگ میں آپ کو تلاش کر لیا تھا، لیکن کہیں نہ ملے۔ جب کہیں نہ ملے تو آقا کی بارگاہ میں آئے، حضور باقی سارے تو مل گئے لیکن حضرت حنظلہ کا پتہ نہیں چل رہا، نہ وہ زندوں میں نظر آ رہے ہیں، نہ زخمیوں میں ملے ہیں، نہ شہیدوں میں ملے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلام تمہیں تو نہیں پتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں میرے غلام کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد پھر غلاموں نے چکر لگایا، ایک جگہ پہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، اٹھا کر آقا کی بارگاہ میں لائے اور کیفیت یہ تھی کہ ان کے بالوں سے پانی اتر رہا تھا، پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ اب صحابہ حیران تھے کہ شہید کو تو بغیر غسل کے دفن کیا جاتا ہے، شہید کے تو کپڑے بھی خون آلود ہی ساتھ دفن کیے جاتے ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن یہ خون آلود کرتا بھی اور شلوار بھی اور ان کا پجامہ بھی اور ان کا تہمت بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ مولا یہ تیری راہ میں شہید ہو کے آیا۔ لیکن حضرت حنظلہ کو کیوں غسل دیا گیا؟ اور غسل بھی انسانوں نے نہیں دیا، فرشتوں نے دیا ہے۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ فرشتے غسل کیوں نہ دیتے، کہ جو مصطفیٰ پر اطاعت کا اتنا حریص ہے، آقا کی اطاعت کا اتنا اس پر غلبہ ہے کہ غسل نہیں کیا، غسل ادھورا چھوڑ کر آ گئے، اس لیے کہ اطاعت مصطفیٰ کا ان پر غلبہ اتنا ہے کہ کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔ یہ ہے اطاعت مصطفیٰ۔ غسل دیا گیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلاموں چلو واپس چلتے ہیں۔ جب مدینہ طیبہ آئے نا، میرے آقا علیہ السلام نے ان کی اہلیہ کو بلایا، ان کی زوجہ کو بلایا جن کا نام جمیلہ تھا، انہیں بلا کر فرمایا کہ کیا بات ہے کہ باقی کسی کو غسل نہیں دیا گیا لیکن آپ کے خاوند کو غسل دیا گیا، تو اس کی کوئی تمہاری سمجھ میں کیا بات آتی ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور پہلی رات تھی شادی کی، انہیں غسل کی ضرورت تھی، انہیں غسل کی ضرورت تھی، لیکن آپ کی آواز ان کے کان میں پڑی، آپ کا بلاوا ان کے کان میں پڑا، انہوں نے کہا ہٹا دو پانی کو، میرے آقا نے بلایا ہے، اب میں غسل کرنے جتنی دیر بھی یہاں پہ نہیں کروں۔ آقا علیہ السلام سمجھ گئے، فرمایا میرے غلام کو فرشتوں نے اسی لیے غسل دیا کہ انہیں غسل کی حاجت تھی۔ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کہا نا ایک ہی گھر میں ایک مومن، ایک کافر، ایک مصطفیٰ کا غلام، ایک شیطان کا غلام، یہ حضرت حنظلہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی بیوی کا نام جمیلہ ہے، اور یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کی بہن ہے۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے، اور اتنا بڑا منافق جسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ یہ بھی گیا تھا جنگ میں، اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، اندر سے منافق تھا، اور منافق تھا اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا ہر مقام پہ۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا مدینہ طیبہ میں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کی تاج پوشی کا پروگرام بنا لیا گیا تھا کہ اسے سونے کا تاج بنایا جائے گا اور اسے سردار بنایا جائے گا، اسے وڈیرا بنایا جائے گا۔ لیکن جب آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو پھر اس کی امارت اور اس کا سردار ہونا سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔
اب یہ مخالف ہو گیا، اسلام کا، بانی اسلام کا مخالف ہو گیا۔ لیکن مخالفت کا بھی ہر مخالف کا روپ اپنا ہوتا ہے، اس کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ کوئی مخالفت کرتا ہے سامنے آ کے بتا کے کہ میں تمہارا مخالف ہوں، اور کوئی اندر گھس کے مخالفت کرتا ہے۔ تو یہ کون ویسے تھا؟ اس نے کہا ویسے تو میں مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے سکتا، چلو اوپر سے کلمہ پڑھ کر ان میں شامل ہو جاتا ہوں، اور جہاں کہیں موقع ملے گا نقصان بھی پہنچاتا رہوں گا۔ ایک جنگ میں گئے، اور جنگ میں کچھ فاصلہ جب طے کر چکے، اس نے اپنے 300 بندے واپس کر لیے۔ اس نے کہا جی مسلمانوں نے میری بات ہی نہیں مانی، مسلمانوں کے نبی نے میرا مشورہ ہی قبول نہیں کیا، اس لیے ہم ساتھ نہیں جاتے۔ اپنے 300 بندے لے کر واپس آ گیا۔ ایسے ہی ایک اور جنگ میں گیا، اور اس جنگ میں جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں نے کفار کا اور منافقین کا انتہائی زیادہ نقصان کر دیا، تو اس نے ایک جملہ وہاں پر کہا تھا جسے قرآن مجید نے نقل کیا۔ اس نے کہا تھا کہ لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ اس نے کہا تھا کہ اگر ہم واپس مدینہ پہنچ گئے، مطلب اسے یہ تھا کہ اگر میں یہیں پہ میں مارا نہ گیا، یا میرے ساتھی اگر مارے نہ گئے، اگر ہم یہیں پہ فنار نہ ہو گئے، اگر ہم مدینہ واپس پہنچ گئے، تو کہنے لگا کہ سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ ذلیل کو مدینے سے نکال دے گا۔ اسے یہ جملہ کہا تھا، اپنے آپ کو اسے سب سے زیادہ عزت والا کہا، اور آقا علیہ السلام کے لیے اسے گھٹیا لفظ استعمال کیا۔ جب اسے یہ جملہ استعمال کیا، اس کا بیٹا تھا عبداللہ، کیا نام تھا؟ عبداللہ، اس کے بیٹے کا نام تھا، اور وہ عبداللہ جو تھا وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا۔ اب آج جو میرا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ نے تقسیم اللہ کی، دیکھیں کہ ایک ہی گھر میں کافر، اسی گھر میں مومن۔ ادھر جمیلہ یہ بہن ہے، یہ مومنہ ہے، مومنہ صادقہ ہے، اور اس کا بھائی ابی بن کعب، عبداللہ بن ابی جو ہے یہ منافقین کا سردار ہے۔ اور پھر ادھر اسی گھر میں دیکھیں عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار ہے، اور بیٹا آقا کا غلام ہے، بیٹا آقا کا غلام ہے۔ جب حضرت عبداللہ نے یہ جملہ سنا کہ میرے باپ نے یہ کہا ہے کہ عزت والے دوسروں کو نکال دیں گے، اس کا بیٹا جو تھا عبداللہ، جو مومن کامل تھا، آقا کا غلام تھا، وہ اس سے پہلے آ کر مدینہ طیبہ میں داخل ہو گیا، اس سے پہلے مدینہ طیبہ میں داخل ہو گیا، اور جس راستے سے انہوں نے منافقوں نے آنا تھا اس راستے میں تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، تلوار ہاتھ پہ لے کے مدینہ کے راستے پہ کھڑا ہے جہاں سے انٹرنس ہے۔ جب اس کا باپ آیا، تلوار اوپر کی، تلوار اوپر تان کے اپنے باپ کو روکا، کہنے لگا اپنے الفاظ واپس لو نہیں تو گردن اڑا دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اپنے الفاظ واپس لو ورنہ گردن اڑا دوں گا، اور ابھی تمہیں جہنم میں پہنچا دوں گا۔ جب اس نے دیکھا اب تو جان جاتی ہے، تو کہنے لگا نہیں میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، میں تو کچھ اور کہہ رہا تھا، میری مراد کوئی اور لوگ تھے۔ اس نے کہا کچھ بھی ہے یہاں پہ جھکو، اپنے الفاظ واپس لو ورنہ تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اسے جھکنا پڑا، اسے اپنے الفاظ واپس لینا پڑے، تب غلام رسول نے اسے جانے کی اجازت دی۔ یہ میرے رب کی تقسیم دیکھیں۔ اب دیکھیں باپ کتنا بدبخت ہے اور بیٹا کتنا خوش بخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر آئیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں کیا مرتبہ ملا، انہیں کیا مقام ملا، انہیں کیا شان ملی کہ غسل نہیں کر پائے تھے، فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹے کا یہ مقام۔ اور باپ کون تھا؟ باپ کا نام تھا ابو عامر،
बाप का नाम अबू आमिर। आका सल्लल्लाहु के मदीना तैयबा आमद से पहले ये राहिब बन गया था, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था, दुनियादारी छोड़ दी थी, अकेले कमरे में बैठा हर वक्त अल्लाह अल्लाह किया करता था और हर वक्त अल्लाह को याद करता और लोगों से बयान किया करता था कि एक नबी अनकरीब इस शहर में आने वाला है, वो नबी आएगा और ऐसा होगा वैसा होगा, उनकी बड़ी शानें होंगी, ये चीजें बयान किया करता था। जब आका सल्लल्लाहु तशरीफ ले आए तो असल में मकसद इसका ये था कि हो सकता है वो मैं ही हो जाऊं। अंदर अंदर से ख्वाहिश ये थी कि मुमकिन है कि वो मैं ही हो जाऊं, इसलिए लोगों के सामने रास्ता हमवार कर रहा था कि जब कभी मैं इजहार करूं तो लोग मुझे मान लें। लेकिन जब आका इस्लाम तशरीफ ले आए तो अब इसने मुखालफत शुरू कर दी। अबू आमिर इसे मुखालफत शुरू कर दी। आका सल्लल्लाहु की परगाह में आया और आका सल्लल्लाहु की परगाह में आकर कहने लगा कि ए मोहम्मद, ये कौन सा दीन है जिस पर आप चलते हैं? मेरे आका इस्लाम ने फरमाया मैं दीन इब्राहिमी पे हूँ। कहने लगा नहीं, दीन इब्राहिमी पे तो मैं हूँ, आप तो नहीं है। आपने तो इसमें बड़े इजाफे कर दिए, तरमीम कर दी, इसमें कमी पेशी कर दी, ये तो वो दीन नहीं है, सही दीन पे तो मैं हूँ। आका इस्लाम ने फरमाया तुम सही दीन पे नहीं हो, मैं सही दीन पे हूँ। अब उसने एक जुमला कहा, कहने लगा अल काज़िबु अमातहुल्लाहु तरीदन गरीबन वहीदा। कहने लगा चलो फिर मैं दुआ करता हूँ कि जो झूठा है अल्लाह ताला उसे तरीद करके मारे। तरीद का मतलब कि अपने अहलो इयाल से, बीवी बच्चों से दूर कहीं उसे मौत आए, और फिर गरीबन अपने वतन से भी दूर उसे मौत आए, वहीदन और तन्हाई में उसे मौत आए। अब उसने अपने गुमान में आका सल्लल्लाहु को झूठा गुमान किया था कि ये झूठे हैं, और उसने आका सल्लल्लाहु के बारे में ये अल्फाज कहे थे, लेकिन मेरे आका तो सच्चे थे, और सच्चे भी ऐसे कि जिनसे पढ़कर कायनात में कोई सच्चा नहीं है। आप तो ऐसे सच्चे थे कि आपके न मानने वाले भी कुफार मक्का, कुरैशी मक्का आपको सादिक और अमीन कहा करते थे, आप तो ऐसे सच्चे थे। तो आका इस्लाम ने जब उसे ये जुमला सुना ना, आका इस्लाम ने फरमाया अजल, आका ने फरमाया ठीक है। क्या फरमाया आका ने? ठीक है। फरमाया जो तूने कहा कि अल्लाह जो झूठा है उसे अल्लाह गरीबुल वतन करके मारे, अहलो इयाल से दूर करके मारे और तन्हाई में मारे, आका ने फरमाया ठीक है। और फिर आका इस्लाम ने आगे भी फरमाया फमन काज़िबा यफ़अलुल्लाहु ज़ालिका बिही। आका ने फरमाया कि हाँ मैं भी यही कहता हूँ जो तू कह रहा है कि झूठे को अल्लाह वतन से दूर मारे, अहलो इयाल से दूर मारे और अल्लाह ताला उसे अकेला करके मारे। अब उसने कह दिया आमीन। इधर आका सल्लल्लाहु ने बात उसने की थी, आका सल्लल्लाहु ने इस पर अपनी मोहर तस्दीक सबक फरमा दी। अब उसने जो है वो भी खुश हो गया कि चले मेरी बात की तस्दीक हो गई, लेकिन उसे क्या पता था कि ये तो सच्चों के सरदार हैं, ये तो सच्चों के सरदार हैं, ये तो अमानतदारों के सरदार हैं। अब उसने क्या किया, 10-15 बंदे लेकर मदीना छोड़कर मक्का चला गया आका सल्लल्लाहु की मुखालफत के लिए कि वहां जाकर इनकी मुखालफत करूंगा, लोगों को अपना हमनवा बनाऊंगा और लोगों को अपने साथ मिलाऊंगा और एक बड़ा सा लश्कर जमा करके इनके मुकाबले के लिए आऊंगा। मदीना तैयबा छोड़ा, मक्का शरीफ आ गया, यहाँ आके कुफार मक्का के साथ मिला, कुरैशी मक्का के साथ मिला और लोगों के साथ मिलकर उसने एक रास्ता हमवार किया। और जब जंगे ओद होने वाली थी, ये वहां से 50 आदमी लेकर साथ आया और उसने कुफार से कहा था तुम मेरे साथ आओ, देखना तुम जब मैं जाऊंगा मैदान जंग में और ओद के मैदान में तो कबीला औस जो मेरा अपना कबीला है, मैं जाकर जो ही वहां पे जाऊंगा वो मुझे देखेंगे, वो सारे मोहम्मद को छोड़कर मेरी जानिब आ जाएंगे। उन्हें ये कहकर साथ लाया। जब आया ना मैदान ओद में, उसने आवाज लगाई, कहने लगा या माशरल औस आना अबू आमिर। कहने लगा ओए औस, ए औस के नौजवानों,
کہا تو آگے سے مصطفیٰ کے غلاموں نے جواب دیا. سبحان اللہ. پر مصطفیٰ کے غلام تو وہ ہیں جن کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ جان جا سکتی ہے ایمان نہیں جا سکتا. وہ تو یہ اعلان کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جان چلی جائے لیکن ایمان نہیں جا سکتا. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. ابو عامر نے جب کہا نا میں ابو عامر ہوں, پہچانو مجھے, چھوڑ دو اپنے نبی کو, آ جاؤ میری جانب. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ غلاموں نے فرمایا لا انعم اللہ بک عینا یا فاسق. انہوں نے کہا اے فاسق, اللہ کبھی تیری آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کرے, جو تو چاہتا ہے وہ کبھی نہ ہو, اور تو ہم سب کو بلاتا ہے, سب تو کیا ہم میں سے کوئی ایک بھی تیری طرف نہیں آئے گا, سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی ایک بھی نہیں آئے گا. اب چونکہ اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو ایسے 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 مارے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایسا ہی ہو. اب اس کی موت کا جب وقت آیا تو ہوا کیا, وہ مکہ چلا گیا تھا. جب مکہ المکرمہ فتح ہوا وہ یہاں سے بھاگ کر طائف چلا گیا کہ مجھے کبھی ایمان نہ قبول کرنا پڑ جائے, اسلام نہ قبول کرنا پڑ جائے. طائف چلا گیا. جب طائف والوں نے ایمان قبول کیا وہ بھاگ کر شام چلا گیا کہ مجھے ایمان نہ قبول کرنا پڑے. اب کہاں مدینہ, کہاں مکہ, کہاں طائف اور کہاں شام. اسے کہا تھا نا اللہ سے غریب الوطن کر کے مارے, وطن سے دور کر کے مارے. اللہ نے کہا تجھے اتنا دور کروں گا کہ تجھے مدینہ کے غریب مکہ میں بھی نہیں رہنے دوں گا, مکہ سے طائف میں لے کے جاؤں گا, طائف سے تمہیں شام میں لے کے جاؤں گا. اور اہل و عیال سے بھی دور, بیوی بچوں سے بھی دور, اکیلا وہاں جا کے تنہا مرا, اور اللہ تعالیٰ نے اسی کا جملہ اسی پر لوٹا دیا. اور جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا, جو خاص طور پہ قابل غور بات ہے کہ بیٹا دیکھیں کتنی شان والا اور باپ دیکھیں کتنا بدبخت ہے. یہ بات بار بار میں جملہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے, ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. آگے چلیے, دو تین مثالیں اور آپ کو دے دوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, کیا لقب ہے آپ کا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا لقب کیا ہے؟ سیف اللہ, اللہ کی تلوار. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا لقب سیف اللہ. جس جنگ میں بھی گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی. کوئی مرد کا ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے کبھی آپ کو پسپائی ہو, کوئی مرد کا ایسا نہیں تھا. لیکن آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس کی وجہ کیا تھی, اس کے پیچھے راز کیا تھا, یہ بھی بتاؤں آپ کو تاکہ آج کے بیماروں کو بھی کچھ اللہ شفا عطا فرما دے. جو کہتے ہیں تبرک کیا ہوتا ہے جی, یہ کیا ہوا جی تبرک ہے؟ میں نے کہا وہ خالد بن ولید سے پوچھتے ہیں. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ, شام کا میدان ہے, جنگ ہو رہی ہے, جنگ زوروں پہ ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی ٹوپی گر گئی, آپ نے فرمایا
فرما میری ٹوپی تلاش کی جائے. سبحان اللہ سبحان جنگ زونوں میں کافر سر پہ چڑھا ہوا ہے, تلواریں چل رہی ہیں, نیزے چل رہے ہیں, بھالے چل رہے ہیں, ایک دوسرے کو کاٹا جا رہا ہے. حضرت خالد کی ٹوپی گلی, کیا بات ہے فرمایا جوانوں جنگ چھوڑ دو, میری ٹوپی تلاش سبحان کرو, اللہ سبحان اللہ جنگ چھوڑ دو. ماشاءاللہ اب جوانوں نے ٹوپی تلاش کرنی شروع کی. میدان جنگ میں ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے ٹوپی مل گئی, سر پہ رکھی اور پھر جنگ شروع کر دی. جنگ جب جیت چکے, جنگ ختم ہو گئی, تو غلاموں نے اور سپہ سالار سے ان کے ماتحتوں نے پوچھا, جوانوں نے پوچھا, سپاہیوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ تھا؟ اللہ جنگ زوروں پہ تھی, کافر سر پہ چڑھا تھا اور آپ کو ٹوپی کی پڑی تھی. سبحان اللہ فرمایا تمہیں نہیں پتا, میں تمہیں بتاتا ہوں. میں جہاں بھی جاؤں مجھے شکست نہیں ہوئی, مجھے فتح ہوئی ہے, اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں, یہ اس ٹوپی کا کمال ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے برکات یہ اس ٹوپی کا کمال ہے. ماشاءاللہ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے, ٹوپی کے اندر کون سا کوئی جادو ہے؟ انہوں نے کہا جادو نہیں ہے, میرے آقا کریم کے 2 بال اس میں لگے ہوئے ہیں. آقا کریم کے 2 بال میری ٹوپی کے اندر میں نے سی کے رکھے ہوئے ہیں, اور جب سے میں نے میدان جنگ میں آنا شروع کیا ہے, جب سے یہ ٹوپی پہننی شروع کی ہے, خدا کی قسم مجھے کبھی شکست نہیں ہوئی, مجھے کبھی شکست نہیں ہوئی. لوگ کہتے ہیں تبرک کیا ہوتا ہے, میں ان کا خالد بن ولید سے پوچھو تبرک کیا ہوتا ہے. اور یہ بات آپ کے گھر والوں کو بھی پتا تھی کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں کیا ہے اور اس کی برکتیں کیا ہیں, یہ بات انہیں بھی معلوم تھی. ایک دو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں چلے گئے, غلطی سے بھول کر ٹوپی گھر رکھ گئے, ساتھ میں لے جا سکے. بعد میں آپ کی اہلیہ نے جب دیکھا کہ ٹوپی گھر میں ہے, تو آپ کی اہلیہ جو ہیں انہوں نے جنگی لباس پہنا اور مکمل جس کا کوئی ایک نوجوان میدان جنگ میں جاتا ہے وہ پورا گیٹ اپ کیا اور اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈالا, گھوڑے پہ سوار ہوئی, تلوار اٹھائی, اور جو لشکر جا رہا تھا اس لشکر کو چیرتی ہوئی سپہ سالار تک پہنچی, اور جا کر کہا میرے سرتاج یہ آپ کی ٹوپی گھر رہ گئی تھی, یہ آپ کی ٹوپی گھر رہ گئی تھی. یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بیٹا کس شان کا مالک ہے, لیکن باپ پتہ ہے کون ہے؟ باپ وہ ہے جسے ولید بن مغیرہ کہتے ہیں. ولید بن مغیرہ جس کے 10 عیب میرے رب نے بیان فرمائے, حالانکہ وہ رب ستار ہے, وہ ستار العیوب ہے, وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے. وہ ہمیں بھی کہتا ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ, بلکہ حدیث قدسی یاد آ گئی کہ جو بندہ کسی کے عیب کو چھپائے گا, قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا, اللہ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. لیکن آج ہماری حالت کیا ہے, ہمیں کسی کو کوئی عیب پتا چلے تو ہم ڈھول پیٹتے ہیں, ہم ڈنڈولا پیٹتے ہیں, ہم بات کا بتنگڑ بنا کر آگے پھیلاتے ہیں. غلط بات ہے, اور اتنی غلط کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. رب ستار ہے, وہ عیب پوشی فرماتا ہے, وہ عیب بیان کرنے سے منع فرماتا ہے. لیکن ولید بن مغیرہ جو تھا اس کے 10 عیب میرے رب نے بیان فرمائے. کیا وجہ تھی؟ وہ رب جو دوسروں کو منع کرتا ہے وہ کیوں عیب بیان فرما رہا ہے؟ اس لیے کہ اس ولید بن مغیرہ نے ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی تھی, گستاخی کر دی. تو میرے رب نے فرمایا کہ جو میرے محبوب کی گستاخی کرے پھر میں ستار ہو کر بھی اس کے عیبوں کو نہیں چھپاتا, اس کے عیب میں ظاہر کر دیتا. سورہ نون والقلم اس میں یہ ساری بات موجود ہے, تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جن کو ایمان عطا فرمایا وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے. حضرات گرامی, ابو جہل کا نام تو آپ نے سنا ہوگا, سنا ہوا ہے.
ابو جہل، لیکن نام اس کا یہ نہیں تھا، اس کا نام ابو جہل نہیں تھا، میرے آقا کی زبان سے نکلا تھا ابو جہل، قیامت تک ابو جہل بن گیا۔ ابو جہل کے مطلب جاہلوں کا باپ، حالانکہ پڑھا لکھا تھا اپنے دور کے مطابق، ادیب تھا، پڑھا لکھا تھا، فصاحت و بلاغت والا تھا، وڈیرا تھا، امیر تھا، سردار تھا، سب کچھ تھا، لیکن ایمان قبول نہیں کیا، آقا کو نہیں مانا۔ میرے آقا نے فرمایا جاہلوں کا باپ ہے۔ تو آپ پھر مجھے یہ کہنے دیجئے نا کہ ڈگریاں بڑی ہوں، ڈگریاں جتنی بڑی ہوں، ڈگریاں جتنی زیادہ کیوں نہ ہو، ڈپلومے جتنی زیادہ کیوں نہ ہو، پی ایچ ڈی ایک نے 10 دفعہ کی ہو، پوسٹ پی ایچ ڈی کیوں نہ کی ہو، جو کچھ بھی کیا ہو، لیکن اگر دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جاہل ہے، جاہل ہے۔ انگریزی بول لینا کون سا علم ہوا؟ فارسی بول لینا کون سا علم ہوا؟ عربی بول لینا کون سا علم ہوا؟ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اگر ایمان والا نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ تو حضرات اکرامی، یہ جو ابو جہل تھا بہت بڑا کافر، اتنا بڑا کافر کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جو تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون، اس نے مرتے مرتے تو یہ کہہ دیا تھا نا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اگرچہ اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا گیا، اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا گیا، لیکن بہرحال مرتے مرتے جب ڈوب رہا تھا، غوطے کھا رہا تھا، اسے کہہ دیا تھا کہ میں موسیٰ ہارون کے رب کو مانتا ہوں۔ لیکن یہ جو ابو جہل تھا، میرے آقا نے فرمایا میرا فرعون اس سے بڑا فرعون ہے، اس لیے کہ اس نے مرتے وقت بھی یہ کہا تھا کہ مسلمانوں جا کر اپنے نبی کو بتا دینا کہ میں نے نہ مانا تھا نہ اب مان رہا ہوں، یہ الفاظ سے اس کے۔ تو وہ ابو جہل میرے رب کی نے اس کے گھر میں بھی ایمان پہنچا دیا، اس کے گھر میں بھی ایمان پہنچا دیا۔ اکرمہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا بیٹا قبول ایمان قبول کیا، صاحب ایمان بنا اور کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ اور پھر ایک اور مثال آپ کو دے دوں، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10 خوش نصیب جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی تھی، لیکن ان کا بیٹا عمر نام ہے اس کا، عمر بن سعد اسے کہتے ہیں، عمر نام ہے، کربلا میں یزیدی فوج کا سپہ سالار ہوا تھا، یزیدی فوج کا سپہ سالار ہوا تھا۔ تو حضرات اکرامی، یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جنہیں رب نے ایمان کی دولت دی ہے انہیں ایمان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کا شان گرامی ہے، آپ کو فرماتے ہیں لوگوں ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے، قیامت کے نزدیک ایسا بھی وقت آ جائے گا کہ جب شام کو بندہ مومن ہوگا صبح کافر ہوگا، صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، یعنی اتنے برے حالات آنے والے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت بندہ ڈگمگا جائے، ایمان سے فارغ ہو جائے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا کرو تو ساتھ یہ دعا کیا کرو، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ ہمارے سارے کاموں کو اچھے انجام تک پہنچا، اچھے انجام تک پہنچا۔ ہمیشہ اللہ سے خیر مانگنی چاہیے، اور جنہیں رب نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، جنہیں آقا کی غلامی عطا فرمائی ہے، آقا کی غلامی کو یاد رکھنا چاہیے، آقا کی غلامی سے ایک لمحہ بھی ہمارا فارغ نہیں ہونا چاہیے، چاہے دنیاوی معاملہ ہو، چاہے دینی معاملہ ہو، چاہے ذاتی معاملہ ہو، چاہے اجتماعی معاملہ ہو، چاہے گھر کا معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، کہیں بھی جائیں، کوئی بھی کام کریں، یہ پہلے سوچ لینا چاہیے کہ آقا نے جس نبی کا غلام بنایا ہے وہ نبی کس بات میں راضی ہے، وہ نبی کس بات میں راضی ہے۔ حضرات اکرامی، اللہ تعالی ہمیں عقائد صحیحہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صالح کی بھی سنت عطا فرمائے۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔